ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ادارہ علامہ اقبال مرحوم کے خوابوں کی تعبیر خود قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم کا بنایا ہوا۔ پشاور سے ایک سوال نامہ آتا ہے اور وہ سوال نامہ یہ آتا ہے کہ جناب سود کی رقم ہم مریضوں کے علاج پہ خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اس پر ہم نے ایک رائے دی، اس کے مطابق وہاں قانون بنا۔ اب جب ٹرانسجینڈر زیر بحث تھا، صحیح ہے، یا ثانیہ سیالکوٹ ہو گیا، وہ زیر بحث آ گیا، سود والا معاملہ لوگوں کے اندر زیر بحث آ گیا، تو اس کی بنیاد پر لوگ یہ کہتے ہیں کونسل کیا کر رہی ہے۔ تو اب میں اس کے بارے میں بھی بتاؤں، اور نادرہ پابند ہوگا اس بات کا کہ وہ اس کو فیمیل کا شناختی کارڈ جاری کرے۔ ٹرانسجینڈر ایکٹ کے اندر یہ تھا، ہم نے اس کے خلاف اجلاسات کیے، کام کیا۔ مقصد یہ ہے کہ ان سارے موضوعات پر کونسل نے کام کیا ہوا ہے۔ صرف اور صرف ایک بات ہے، حقیقی ریاست مدینہ بنانے اور فیورٹ اسلامک اسٹیٹ بنانے کے لیے آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعد میں چرچوں کو جلایا گیا۔ تورات ہماری کتاب ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ تورات ہماری کتاب ہے، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم تورات کے اوپر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ ساری خرابیوں کی جڑ ایک نقطہ ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں محمد ابو بکر، آپ دیکھ رہے ہیں مولانا پوڈ کاسٹ۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں، میں لمبی تمہید باندھے بغیر آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میرے ساتھ موجود ہیں مفتی مولانا محمد زبیر صاحب، اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر ہیں اور بڑی اہمیت علمی شخصیت ہیں، اور میرے ساتھ موجود ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ کو ان کا تعارف کرواتے ہوئے ان کی طرف لے کے جاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصعب کیا حال ہے، کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر، طبیعت کیسی ہے آپ کے مصعب؟ مصعب بہت شکریہ، آپ نے ہماری مولانا پوڈ کاسٹ کی جو ٹیم ہے ان کو ٹائم دیا، اور آپ نے اتنی مصروفیت میں سے آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ۔ مولانا، اسلامی نظریاتی کونسل جو 1993 میں وجود میں آئی، آپ اس کے ممبر ہیں، اور آپ ماشاءاللہ عالم دین ہیں، اسلامی اسکالر ہیں۔ بہت عرصہ دراز سے آپ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ لوگوں کے شرعی مسائل کا حل بتا رہے ہیں، دینی مسائل بتا رہے ہیں۔ تو اب آپ اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل کام کیا کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے ہمارے ادارے میں جامعہ صفہ میں تشریف آوری پر میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مرحبا، جزاکم اللہ خیرہ۔ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل بنیادی طور پر وہ ادارہ ہے جو پاکستان کا واحد ادارہ ہے جسے قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم نے خود بنایا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس ادارے کی بنیادی خصوصیت یہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرے نمبر پر اس کی اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ اس میں پاکستان کے بانیان نے اس کا آغاز کیا، اور اس کے اولین اراکین کے اندر وہ لوگ تھے جو تحریک پاکستان کے اندر شامل تھے، اور یہ بنیادی طور پر پاکستان میں اسلامی نظام کو نافذ کرنے اور اسلامائزیشن کے لیے وجود میں آیا تھا۔ اور ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ادارہ علامہ اقبال مرحوم کے خوابوں کی تعبیر خود قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم کا بنایا ہوا۔ شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی، حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس زمانے کے جو اکابر اور وہ جو پاکستان کی تحریک کے اندر شامل تھے، یہ ان حضرات کی کاوشوں کا ایک ثمرہ ہے۔ عام طور پر جو لوگ پوری تاریخ سے واقف نہیں ہوتے یا ان کے کاموں سے واقف نہیں ہوتے، تو وہ اسلامی نظریاتی کونسل کے بارے میں سوال یہ اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ بھائی اس کا کیا کام ہے۔ پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں بہت سارے غیر شرعی کام بھی ہو رہے ہیں، غیر شرعی قوانین بھی ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مکمل طور پر اسلامی نظام بھی نافذ نہیں ہے، اور اس ملک کے اندر سودی نظام بھی چل رہا ہے، اس ملک کے اندر فحاشی اور ریانی بھی ہے، اس ملک کے اندر خلاف شریعت قوانین بھی ہے۔ تو پھر اسلامی نظریاتی کونسل کیا کر رہی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو سوال کیا وہ تو ظاہر تعارف کے لیے کیا، معلومات کے لیے کیا کہ اس کا انٹروڈکشن ہونا چاہیے، اس کی بنیادی افادیت کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، لیکن اسی سوال کا دوسرا اینگل عوامی سطح پر وہ ہے جو میں نے ابھی عرض کیا کہ وہ کہتے ہیں کونسل کیا کر رہی ہے۔ چنانچہ
آپ نے انٹرو کے اندر جیسا کہ ذکر کیا کہ میرا ایک میڈیا سے بھی تعلق ہے جی اور یہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے تو بڑے بڑے ٹی وی چینل خاص طور پہ ٹاپ 5 چینل جتنے بھی ہیں جی تو یہ جب بھی کوئی خلاف شریعت یا کوئی اسلامی معاملہ ہوتا ہے تو عام طور پہ مجھ سے یہ رائے لیتے ہیں. جی تو جب رائے لے رہے ہوتے ہیں تو اس میں پاکستان میں جب اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو وہ فوراً ٹھک کر کے پہلے تو کہتے تھے کہ جی واٹ از یور پرسنل اوپینین اباؤٹ دس کیس، کہ آپ کی اس میں پرسنل اوپینین کیا ہے، آپ کی رائے کیا ہے، شرعی رائے کیا ہے. جب سے میں کونسل کا ممبر بنا ہوں تو اب سوال یہ یوں کرتے ہیں کہ آپ کی رائے کیا ہے، شریعت کی رائے کیا ہے، اور اسلامی نظریاتی کونسل کیا کر رہی ہے. اچھا، ان کے دماغوں کے اندر اسلامی نظریاتی کونسل کا بنیادی طور پر ایک نقطہ وہ چونکہ ذہنوں سے محو ہوتا ہے، حذف ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے. سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی یہ دراصل پارلیمنٹ کا شریعہ ایڈوائزری بورڈ ہے. اچھا، یہ ایڈوائز کر سکتا ہے، سفارشات پیش کر سکتا ہے، یہ اپنی رائے امبوز نہیں کر سکتا، یہ اپنی رائے کو مسلط نہیں کر سکتا. اچھا، بنیادی طور پر اس کا جو ڈھانچہ بنا تھا اور جو ہے اس کا وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی وفاقی ادارے ہیں وہ پارلیمنٹ ہاؤس اور سینٹ اور صدر پاکستان وزیر اعظم یہ کسی بھی معاملے کے اندر شرعی ہونے یا نہ ہونے سے متعلق کونسل سے رائے لے. ایک تو یہ بات. دوسرا، خلاف شریعت قوانین اگر کوئی ہیں تو کونسل ان کا جائزہ لے اور جائزہ لے کے سفارشات پیش کرے. اب میں اگلی بات آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جو آپ سن کر کے حیران ہوں گے اور جب کبھی ہم نے عوام میں یہ بات کی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے عجیب و غریب بات بتا دی، یعنی بریکنگ نیوز سے کم نہیں. اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات پر 90% عمل ہوتا ہے. اچھا، 90% قوانین اسی کی سفارشات کے مطابق بنتے ہیں. اچھا، یہ بات ہاں، یہ تو حیران کن ہے نا. عام طور پر لوگ جو ہے یہ بات سمجھتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کیسے آپ یہ کیسی بات کہہ رہے ہیں. تو میں عرض کرتا ہوں کہ دراصل اسلامی نظریاتی کونسل کا معاملہ یہ ہے کہ بے شمار قوانین ہیں جن کو اسلامائزڈ کرنے کا سہرا کونسل کے سر پر ہے. بالکل ایسا ہے. اچھا، اس کے اندر طلاقوں کے مسائل ہیں، جواہرات پر زکوٰۃ کے مسائل ہیں، کرایہ داری ایکٹ کے مسائل ہیں، شفا کے مسائل ہیں، اس میں خلا کے مسائل ہیں، اس میں تنسیخ نکاح کے مسائل ہیں، اس کے اندر ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے مسائل ہیں. یہ وزارت اطلاعات و نشریات ہم سے کئی دفعہ کئی معاملات پر رائے لے چکی ہے، ہوم ڈپارٹمنٹ لیتا ہے رائے. اسی طریقے سے بہت سارے قوانین ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے بھائی ابوبکر صاحب، میں عرض کروں کہ میڈیا دراصل ان قوانین پر یا ان چیزوں پر سنسنی پھیلا کر کے ایک ہائپ کریٹ کرتا ہے جو لوگوں کے اندر ایک اختلافی یا ایک بہت بڑا عوامی ذہنی سطح کے مطابق میڈیا پر ایک بہت زیادہ چل چکا ہو. بالکل ٹھیک. اس پر چونکہ کونسل کی جو رائے ہوتی ہے اس کا لوگوں کو انتظار بھی ہوتا ہے اور اس کے بارے میں جو ہے نا وہ بعض اوقات عمل نہیں ہو رہا ہوتا، یعنی وہ ان 10% میں چلا جاتا ہے. بالکل ایسے جیسے میں نے کہا نا 90% تو عمل ہوتا ہے. اب وہ 10% میں چلا جاتا ہے تو پھر لوگ فوراً اعتراض کرتے ہیں کہ کونسل نے کیا کام کیا. جیسے اب میں اس کی مثال بتاؤں کہ میں نے آپ کو ابھی 8-10 مضامین بتائے. ٹھیک ہے، پشاور سے ایک سوال نامہ آتا ہے اور وہ سوال نامہ یہ آتا ہے کہ جناب سود کی رقم ہم مریضوں کے علاج پہ خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں. اس پر ہم نے ایک رائے دی، اس کے مطابق وہاں قانون بنا. اسی طریقے سے یہ جو سونا چاندی اس کی زکوٰۃ کا تو طے ہے، لیکن ہیرے جواہرات کی زکوٰۃ کا اس میں کئی مجتہد فی مسائل اس میں انہوں نے ہم سے رائے لی. ہم نے اتنی موٹی موٹی آراء لکھ کر کے ان کو بھیجی ہیں. اسی طریقے سے خلا کے، طلاق کے، نکاح کے، نان نفقہ کے، تنسیخ نکاح کے اور بے شمار معاملات کے وہ ہم نے ان کو رائے لکھ کر کے بھیجی. لیکن ان میں سے کوئی مسئلہ میڈیا کے اندر لوگوں کے اندر زیر بحث نہیں ہے. ٹرانسجینڈر زیر بحث تھا. ہاں، ٹرانسجینڈر زیر بحث تھا. اب جب ٹرانسجینڈر زیر بحث تھا، صحیح ہے، یا ثانیہ سیالکوٹ ہو گیا، وہ زیر بحث آ گیا. سود والا معاملہ لوگوں کے اندر زیر بحث آ گیا، تو اس کی بنیاد پر لوگ یہ کہتے ہیں کونسل کیا کر رہی ہے. تو اب میں اس کے بارے میں بھی بتاؤں. وفاقی شرعی عدالت نے کونسل جو سود کے خلاف رمضان میں فیصلہ دیا تھا 27 رمضان مبارک، اس فیصلے میں وفاقی شرعی عدالت کے چیف جسٹس نے باقاعدہ طور پر یہ لکھا ہے کہ ہمارے فیصلے کی بنیاد اسلامی نظریاتی کونسل کی رپورٹ ہے. اللہ اکبر. جو انہوں نے محنت کی ہم اس کی بنیاد پر یہ فیصلہ دے رہے ہیں. اچھا، اسی طرح ٹرانسجینڈر ایکٹ کے بارے میں آپ آ جائیں.
ٹرانسجینڈر ایکٹ پر وفاقی شرعی عدالت نے اس کو خلاف شریعت قرار دیا کئی شرکوں کو، خاص طور پہ سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹیفیکیشن، یعنی اپنی جنس خود متعین کرنے کا اختیار. کوئی اپنی خواہش کے مطابق بھی اپنی جنس متعین کرنا چاہے کرے. مرد ہے وہ کہے مجھے فیلنگ ہو رہی ہے، میری خواہش ہے، میری تمنا ہے کہ میں عورت، تو لہٰذا وہ عورت بن گئی، تو وہ شناختی کارڈ نادرہ کے قانون کے اندر وہ اپنے آپ کو عورت شو کر سکتا ہے، اور نادرہ پابند ہوگا اس بات کا کہ وہ اس کو فیمیل کا شناختی کارڈ جاری کرے. ٹرانسجینڈر ایکٹ کے اندر یہ تھا. ہم نے اس کے خلاف اجلاسات کیے، کام کیا، اور باقاعدہ تحریری مواد جمع کیا، اور اس پر باقاعدہ سب کی آراء لے کر کے ایک متفقہ فیصلہ دیا. وہ فیصلہ وفاقی شرعی عدالت میں گیا ہے. چنانچہ وفاقی شرعی عدالت نے ٹرانسجینڈر ایکٹ کے خلاف جو فیصلہ دیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں مہارت کی جو آراء دی گئی ہیں وہ کونسل کی طرف سے دی گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے وفاقی شرعی عدالت کے چیف جسٹس انور شاہ صاحب کو کہ انہوں نے میرا نام بھی لکھا، کیونکہ میں اپیئر ہوا تھا کونسل کی طرف سے کراچی رجسٹری کے اندر، تو انہوں نے میرا نام لکھا، اور اس میں انہوں نے وہ شکریہ ادا کیا ان لوگوں کا کہ جو آئے تھے، پیش ہوئے تھے. تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سود کا معاملہ ہو، ٹرانسجینڈر کا معاملہ ہو، عدالتوں کے معاملات ہوں، اسی طریقے سے یہ جو نیب کے قوانین ہیں کہ کسی پر صرف الزام کی بنیاد پر گرفتار کرنا، اس پر بھی کونسل کی آراء گئی ہیں. بے شمار معاملات پر، یعنی ایک لمبی فہرست ہے، اتنا 1400 صفحات کے ایجنڈے آتے ہیں ہمارے پاس. تو مقصد یہ ہے کہ ان سارے موضوعات پر کونسل نے کام کیا ہوا ہے. صرف اور صرف ایک بات ہے، کونسل جب فیصلہ دیتی ہے تو فیصلے کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم نے یہ طے کر لیا، اب پارلیمنٹ اس کی روشنی میں قانون سازی کرے. بالکل ٹھیک. ہماری طرف سے یہ چیز طے کر کے اگر یہ اختیار مل جائے کہ یہ ہم نے فیصلہ دیا، یہ نافذ العمل ہے، تو پھر تو آپ کو اس کے اثرات ہی کچھ اور نظر آئیں گے، پھر تو کچھ اور ہی ہوگا. لیکن مع ھذا اس کے باوجود چونکہ یہ سارے کے سارے قوانین، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جتنے اسلامی قوانین ہیں جو موجود ہیں وہ کونسل کا سرچشمہ، کونسل اس کا سرچشمہ ہے، اور کونسل کی بنیاد پر. اور پھر ایسے ہی تو نہیں، ہمارے جو اکابر تھے، مولانا یوسف بن نوری صاحب، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب، مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، اسی طرح مولانا سیاح الدین کاکا خیل صاحب، تمام مسالک کے جتنے بھی اکابر علماء تھے وہ اس کونسل کے ممبر رہے، اور انہوں نے بڑا کام کیا. آج بھی کونسل کی جو سفارشات پڑی ہوئی ہیں، کسی بھی ریاست کو حقیقی ریاست مدینہ بنانے اور فیورٹ اسلامک اسٹیٹ بنانے کے لیے آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نیچے سے لے کر اوپر تک کونسل کی جتنی سفارشات ہیں منوان اٹھائیں اور ان کو نافذ کر دیں. اعلیٰ درجے کی شاندار متفقہ، کیونکہ اس میں تمام مسالک ہیں، متفقہ فیورٹ اسلامک اسٹیٹ کا نقشہ آپ کے سامنے پیش ہو جائے گا. مفتی صاحب، ابھی حالیہ آپ کی نظر سے یہ بات گزری ہوگی، پہلے سانحہ سیالکوٹ ہوا، پھر اس سے پہلے سانحہ گوجرا ہوا فیصل آباد کے ایک علاقے کے اندر، اب ایک سانحہ ہوا ہے سانحہ جڑاوالا. سانحہ جڑاوالا کے دو رخ ہیں. پہلا رخ تو یہ ہے کہ قرآن پاک کی بے حرمتی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے حرمتی، اور دوسرا رخ یہ ہے کہ اس کے بعد کا جو ریئیکشن ہوا ہے، یعنی کہ انہوں نے ایکشن لیا، اس کے بعد جو ریئیکشن ہوا ہے عوام کا، پبلک کا، کیا اس کے اوپر بھی کوئی قوانین موجود ہیں یا سفارشات ابھی موجود ہیں، یا نظریاتی کونسل سفارشات پیش کرنا چاہ رہی ہے کہ جو مسلمان بعد میں چرچوں کو جلایا گیا، تورات ہماری کتاب ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ تورات ہماری کتاب ہے، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم تورات کے اوپر ایمان نہیں لاتے ہیں. تورات جلائی گئی، ان کے گھروں کو جلایا گیا، اور ان کے جو ہے یہ چرچوں کو جو ہے اس کے اوپر چڑھ کر ان کی جو بے حرمتی کی گئی. اب یہ دو پہلو ہیں، ان دونوں پہلوؤں کے اوپر تھوڑا سا جو آپ کا اوپینین ہے وہ ذرا آپ ہمارے ناظرین کی نظر کر دیں کہ یہاں نظریاتی کونسل کا کیا اوپینین ہے، آپ کا اپنا اوپینین کیا ہے. دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں جو اسلام کی رائے ہے، جو یقیناً پھر اسلامی نظریاتی کونسل کی بھی رائے ہے، اور تمام علماء کی بھی رائے ہے، اہل بصیرت ہر عالم دین کی وہ رائے، ہر مکتب فکر کی رائے، ایک بنیادی نقطہ ہمارے مسلمانوں کے دماغوں سے محو ہوتا ہے، اور اسی کی وجہ سے ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. ساری خرابیوں کی جڑ ایک نقطہ ہے، ساری خرابیوں کی جڑ. اور وہ نقطہ کیا ہے، وہ پوائنٹ کیا ہے؟ وہ پوائنٹ ذرا سمجھنے کا ہے. جب قرآن یہ کہتا ہے اقیم الصلاۃ کے بعد وآتوا الزکاۃ، تو سوال یہ کہ زکوٰۃ دو،
آتوا الزکاۃ، یہ حکم اللہ کی طرف سے آیا نا، یہ لاگو کن پر ہوتا ہے؟ پہلا سوال، یہ آتوا الزکاۃ کا جو حکم ہے یہ کس پر لاگو ہوتا ہے بتائیں؟ مسلمانوں پر لاگو نہیں، مسلمانوں پر تو ہوتا ہے، مسلمانوں میں سے کس پر لاگو ہوگا؟ وہی جو صاحب استطاعت ہے، وہی ہے نا، جو غریب ہے، جس کا کھانے کا آٹا نہیں ہے، ہاں جی، نان شبینہ کا محتاج ہے، بالکل روٹی نہیں ہے جس کے پاس، آتوا الزکاۃ کا حکم اس وقت اس پر لاگو ہی نہیں ہو رہا، نہیں ہوتا، بالکل ایسا کنفرم ہے نا؟ بالکل کنفرم۔ اب آ جاتے ہیں حج۔ جی، حج اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، آیت کا اگلا حصہ کیا ہے؟ من استطاعتم، من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ گویا کہ ایک ایسا آدمی غریب، فقیر، مسکین، جس کے پاس حج کا پیسہ نہیں ہے، اس پر حج فرضی نہیں ہے، حج کرو یہ حکم اس کے اوپر لاگو ہی نہیں ہو رہا۔ بالکل ایسا، ایسا ہی ہے نا؟ بالکل ایسا، تو دیکھیں، غلام پر جمعہ نہیں ہے، بالکل ایسا، قیدی پر جمعہ نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا؟ عورت پر جمعہ نہیں ہے، نہیں، جو چیز مجھ پر اللہ کی طرف سے ہے ہی نہیں، جی، جو چیز آپ پر اللہ کی طرف سے ہے ہی نہیں، جب ہم اس کو کرنے لگتے ہیں اور اس کو ہم اپنے ہاتھوں میں لینے کی کوشش کرتے ہیں، ساری خرابیوں کی جڑ یہیں پر۔ اب ہم آ جاتے ہیں سانحہ، سیالکوٹ ہو، جڑاں والا کا سانحہ ہو یا کوئی بھی ہو، اگر کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، اگر کسی نے قرآن کریم کی توہین کی ہے، اب یہ ایک معاملہ سامنے آیا، مسلمانوں کے ذمے اس معاملے کے سامنے آنے پر ایک اللہ کا حکم لاگو ہوتا ہے۔ جی، وہ حکم کیا لاگو ہوتا ہے وہ سمجھنا چاہیے۔ وہ حکم یہ لاگو ہوتا ہے، جو گستاخ ہے اس گستاخ کو پکڑو، جس نے توہین رسالت کی یا توہین قرآن کریم کا ارتکاب کیا ہے اس کو پکڑو، پکڑ کر پولیس کے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حوالے کر دو، خلاص۔ اس کے علاوہ ہمارے ذمے کوئی کام ہی نہیں ہے، کام ہی نہیں ہے، عوام کے ذمے اس کے علاوہ کوئی کام، کوئی حکم شریعت، کوئی فریضہ، کوئی واجب ہے ہی نہیں ہے۔ جب ہے ہی نہیں، اب اگر یہ شخص، کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے اور وہ جا کے چرچ جلاتا ہے، حرام کام کر رہا ہے، ناجائز کام کر رہا ہے، بھئی تمہارے ذمے کیا کام تھا، تم کر کیا رہے ہو؟ کسی عیسائی کا، کرسچن کا، غیر مسلم کا اگر وہ جا کر کے گھر جلاتے ہیں، حرام کام کر رہے ہیں۔ ایون کہ آگے چلیں، میں آپ کو اور اگلی بات بتاتا ہوں، جس نے توہین کی ہے نا، خود اس کو جب پکڑ لیا، پکڑ لینے کے بعد بھی کسی مسلمان کو شریعت کے اندر یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ خود سزا دے۔ اللہ اکبر، یہی بیماری ہے، یہی ہے کہ ہم یہ، اچھا یہ مولانا مفتی صاحب، یہ اویئرنس کیسے عوام تک جائے؟ یہی عرض کرنا ہے کہ یہ جمعوں کا موضوع بننا چاہیے، کمپین چلانی چاہیے، تقاریر کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ لیٹ دی کورٹ ڈیسائیڈ، ارے بھائی کورٹ کے حوالے کرو، عدالت کے حوالے کرو، پولیس کے حوالے کرو، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حوالے کرو، بس ختم ہو گئی بات، میری ذمہ داری یہاں پر ختم ہو گئی۔ ایک گستاخ میں نے پکڑا، ایک توہین کا ارتکاب کرنے والا میں نے پکڑا، حالانکہ جڑا والا واقعے کے اندر تو وہ بھی معاملہ مشکوک ہے، کس نے کیا، کب کیا، کون تھا، پتہ ہی نہیں ہے۔ پھر وہ جس نے وہ توہین وغیرہ کی ہے، مبینہ طور پر اس کے کاغذ کے اوپر اس کا نام اور ایڈریس اور فون نمبر لکھا جا رہا ہے، واضح پتہ چل رہا ہے، ایک عام آدمی بھی راہ چلتا ہوا دیکھتا ہے تو بھائی یہ کوئی سازش ہی ہے۔ کوئی توہین کرنے والا اپنا فون نمبر لکھے گا، اپنے ایڈریس لکھے گا، اپنے نام اور ولدیت کے نام لکھے گا، کوئی بھی اس طرح سے نہیں کرتا۔ کون سا مجرم ہے جو اس طریقے سے جرم کا ارتکاب کرتا ہو؟ اچھا، یہ سب چیزیں مشکوک تھیں، یہ مشکوک چیزیں سامنے آئیں، پھر اس کے اوپر ایک اشتعال، پھر بلوا، پھر ایک پورے کا پورا ایک عمارت کھڑی کی گئی، مساجد سے اعلانات، اور پھر کچھ لوگ اٹھتے ہیں اور پھر جا کر کے دنگا فساد، اور پھر جا کے چرچ اور گھروں کو جلاتے ہیں۔ ظاہر ہے اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اسلام انارکی کا دین نہیں ہے، فساد کا دین نہیں ہے۔ یہ ہم کسی کی خوشامد میں نہیں کہہ رہے، بالکل ایسے، کوئی خوشامد، یہ شریعت کے مسائل ہیں، شریعت کا واضح حکم ہے۔ اچھا، آپ نے کسی بھی مجرم کو پکڑا، آپ نے اس مجرم کو پکڑ کر قانون کے حوالے کرنا ہے۔ اچھا، اب یہاں لوگ کچھ اور بات بھی کہتے ہیں، جناب جب ہم حوالے کرتے ہیں تو آگے پولیس اور عدالتیں وہ جناب علی وہ اس کو اوپر خلاف کارروائی نہیں کرتے۔ اب یہاں رک جائے، اس موقع پر ہم دو اشخاص کو اور دو گروہوں کو اور دو طبقات کو مخاطب کرتے ہیں، حکومت کو بھی ہم مخاطب کرتے ہیں، عدالت کو بھی۔ خدا را، لوگ قانون ہاتھ میں اسی لیے لیتے ہیں کہ دراصل آپ لوگ صحیح کوئک رسپانس نہیں کرتے، آپ کا کوئک جسٹس سسٹم نہیں ہے، عدالتی نظام، آپ کا نظام انصاف کمزور ہے، نظام انصاف بہت ڈیلے والا ہے، نظام انصاف بہت پیچیدہ ہے، بہت فرسودہ ہے۔ بالکل نظام انصاف اس وقت
کوئی کسی قسم کا فوری رسپانس اور فوری انصاف فراہم کرنے والا. لہٰذا ہم ان کو کہتے ہیں کہ تم اپنا نظام انصاف ٹھیک کرو. ادھر ہم عوام سے ایک بات کہتے ہیں, اگر وہاں کا نظام انصاف کمزور بھی ہو تب بھی مجھے اور آپ کو اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کے قتل کریں. اللہ اگر نظام انصاف کمزور بھی ہو, وہ ان کا معاملہ ہے اور خدا کا معاملہ ہے, وہ جانے, ان کا خدا جانے. آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے نا, تو آپ گناہ گار ہیں, آپ اور آپ کے رب کا معاملہ ہے. جج نے اگر صحیح فیصلہ نہیں دیا, وہ غلط فیصلہ اگر دے رہا ہے, وہ جانے, اس کا خدا جانے. میرے ذمے میں جو کام تھا وہ میں نے کر دیا, پکڑا اور حوالے کر دیا. بس بنیادی طور پر خدا کرے یہ نقطہ ہماری قوم کو سمجھ میں آئے. زکوٰۃ کا حکم اسی پر جو صاحب استطاعت, حج کا حکم اسی پر جو کہ صاحب استطاعت, سزا دینے کا حکم اسی پر لاگو ہوگا جو سزا کا اختیار اور مجاز رکھتا ہوگا. جو اس کی اجازت نہیں رکھتا, نہ مجھے اختیار, دہی والا اٹھ کر کے سزا دینے لگ جائے گا, نائی اٹھے گا, کریانے اسٹور والا اٹھے گا, لہسن پیاز والا اٹھے گا, گلی کوچے سے گزرنے والا اٹھے گا, امام مسجد اٹھے گا, مولوی صاحب اٹھے گا, تاجر اٹھے گا, پائلٹ کا کام ہے, وکیل ڈاکٹر کا کام ہے, عام سیاستدان کا کام ہے, ووٹر کا کام ہے, کسی باشندے کا کام ہے, کسی کمیونٹی قبیلے فرد کا کام ہے. نہیں بھائی, کورٹ عدالت. پھر یہ قرآن کریم کیا ہے, قرآن کریم بار بار کیا کہتا ہے, فشہدوا باربع شہداء. کبھی قرآن کہہ رہا ہے 4 گواہ لاؤ, قرآن کریم بجینہ کو پیش کر رہا ہے, استغاثہ, مدعی, مدعا علیہ, گواہ. حدیث کے اندر آتا ہے البجینۃ المدعی والیمین علی من انکر, کہ بجینہ اور گواہی جو ہوتی ہے وہ مدعی پر ہوتی ہے, اور مدعا علیہ کے اوپر قسم اور حلف. تو یہ سارے کا سارا پروسیس ہے بھائی, اور یہ شریعت کا پروسیس چلے گا. اور یہ کہاں چلے گا, لہسن کی دکان پہ, یہ کہاں چلے گا, کریانے کی دکان پہ, روڈ پہ, سڑک پہ, چوک چوراہے پر نہیں. ظاہر ہے کہ یہ کورٹ کے اندر چلے گا. اس چیز کو سمجھانا چاہیے. جڑا والا کا حادثہ بھی اسی لیے پیش آیا, لوگوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا, اور یہی بنیادی نقطہ ان کے ذہنوں سے نکل گیا. جو کام جج کا, پولیس کا, قاضی کا ہے, وہ عام آدمی کا نہیں تھا, نہ وہ کر سکتے تھے, انہوں نے کیا. غلط میسج دیا ہے, اسلام کے خلاف کام کیا ہے, حرام کام کیا ہے, ناجائز کام کیا ہے, اور یہ لاقانونیت کی مثال ہے. میں سمجھتا ہوں جن افراد نے جو غلط, اگر کوئی توہین کرنے والا ہے, حکومت کے ذمہ اولین بنیادی کلیدی ذمہ داری پکڑیں, کیفر کردار تک پہنچائیں. اور اگر کسی نے توہین کی, توہین اس نے کی ہے, مارا اس کو جا رہا ہے, یہ کون سے اسلام کی تعلیم ہو سکتی ہے؟ توہین کی ہے کسی اور آدمی نے, اور تم کسی کے چرچ کو جلا رہے ہو. چرچوں کو جلانا حرام, ناجائز. اسی طرح خواتین کو مارنا, پکڑنا, ان سے دوپٹے کھینچنا, گھسیٹنا, غیر مسلموں کو, اقلیتوں کو, ان کے گھروں کو جلانا بالکل حرام اور ناجائز ہے. شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. ماشاءاللہ مولانا, بڑا عمدگی سے صاحب آپ نے یہ جڑاں والا واقعہ بیان کیا. اللہ رب العزت آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے. مولانا, آپ کے حوالے سے آپ کا آبائی علاقہ کون سا ہے؟ ہمارا اصل آبائی علاقہ ہم بلوچ ہیں. ہمارا اصل آبائی علاقہ ڈی جی خان ہے, صوبہ پنجاب کا ضلع ہے ڈی جی خان. کہنے کو تو وہ ضلع ہمارا وہ ہے, لیکن ضلع ڈیرہ غازی خان شہر سے ہم دیہاتی علاقے کی طرف, یعنی ڈیرہ اسماعیل خان کی طرف رہتے ہیں. ڈی آئی خان اور ڈی جی خان کا مڈ ہے, یعنی ہماری جو آبائی بستی ہے اس کے فوراً بعد آگے بستی شروع ہو جاتی ہے خیبر پختونخوا کی, ڈیرہ اسماعیل خان کی. ماشاءاللہ. تو یہ جو بارڈر ایریا ہے یہ ہمارا ایریا ہے. تو ملک کب کراچی شفٹ ہوئے؟ میری تو پیدائش کراچی کی ہے. اللہ اکبر. جی جی, تعلیم صاحب آئے تھے جامعہ صفہ, یہ انہوں نے ماشاءاللہ کیا قائم کی جامعہ صفہ کے نام سے, اور یہ مسجد مدرسہ والی صاحب نے ہی بنایا, تو یہیں پر ہی پلے بڑھے ہیں. مولانا, تعلیم ابتدائی آپ نے والد صاحب سے حاصل کی؟ جی, میں والد صاحب سے 4 سپارے حفظ کیے قرآن کریم کے. پھر بعد میں نے یہ جامعہ صفہ میں ہی حفظ کیا. پھر درجہ رابعہ تک میں نے یہاں پڑھا تھا, درس نظامی کے 4تھے سال تک. اس کے بعد درجہ رابعہ سے لے کر تخصص سال سوم تک, یعنی مفتی کورس کے 3رے سال تک میں نے دارالعلوم کراچی میں پڑھا ہے. پھر دارالعلوم کراچی ہی میں استاد محترم مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے حکم سے میں تقریباً کوئی 2008 تک وہاں بطور استاذ و مفتی کے کام کرتا رہا. مولانا, آپ کے بارے میں ایک بات ہے, بہت ساری ویب سائٹوں نے لکھی ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب جو ہیں انہوں نے آپ کو اپنا رفیق سفر جب بنایا, تخصص جو ان کا دارالفتاح ہے وہاں پہ, تو آپ نے وہاں پہ جا کے نا ایک کام بڑا عمدگی سے کیا جس کی بڑے چرچے ہوئے. آپ نے مفتی صاحب دامت برکاتہم ان کے جتنے بھی فتاوی جات ہیں ان کو آپ نے کیا کیا, ان کو کوئی کتابی شکل دی آپ نے, وہ ذرا اس کے اوپر ذرا تھوڑا سا بتا دیں.
دارالعلوم کراچی کے اندر میں جب مفتی کورس کر رہا تھا تخصص کا، تو اس دوران میں حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے جو فتاوی ہیں وہ پچھلے پرانے کئی رجسٹروں کے اندر جا بجا بکھرے ہوئے نظر آتے تھے. تو دل میں ایک داعیہ پیدا ہوا کہ میں ان تمام فتاوی کو جمع کروں. لیکن بھائی ابوبکر صاحب یہ کام بڑا مشکل تھا. اس کی وجہ یہ کہ آپ پچھلے 10 12 15 سالوں کا تو آپ فتاوی کا ذخیرہ جمع کر سکتے تھے، مگر 40 سال پہلے والے، 35 سال پہلے والے، اچھا پھر وہ رجسٹر اتنے خستہ تھے کہ وہ سارے کے سارے رجسٹر دارالافتاء دارالعلوم کراچی کی پرانی الماریوں کے اندر جس کنڈیشن کے اندر وہ رجسٹر پڑے ہوئے تھے، تو اگر آپ ان کو کھولتے تھے تو کھولتے ہی ان کے ورقے، ان کے صفحات جو ہے نا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے ہوا میں بکھرنے لگ جاتے تھے. اس قدر یعنی کہ لیکن میں حیران ہوتا تھا کہ اس میں اتنا بڑا علمی ذخیرہ. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دستخطوں سے مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے خود نوشتہ اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے تحقیقی فتاوی، تو وہ 45-50 سال کا مجموعہ تھا. تو پھر وہ ایک ایک رجسٹر میں اٹھاتا اور اس وقت جو ہے وہ اس کو فوٹو اسٹیٹ جا کر کے کرتا، کبھی قلم سے لکھتا. یعنی مجھے یاد ہے کہ سن 2000 میں اور سن 2001-2 کے اندر طالب علم تھے ہم، تو میرے پاس تو بعض اوقات وہ فتاوی نقل کرنے کے لیے اور ان کے رجسٹروں کے نمبر لکھنے کے لیے کاغذ بھی نہیں ہوتے تھے. اچھا، یعنی کاغذ جو تھے وہ بھی نئے کاغذ میں نہیں لے سکتا تھا، وہ رف والے کاغذ. تو طالب علم تو بیچارہ بڑا غریب سا ہوتا ہے وغیرہ. تو اس طرح سے میں نے جو ہے وہ فتاوی ایک ایک کر کے جمع کیے. اور جو ہمارے فوٹو اسٹیٹ مشین والے وہاں پر ساتھی تھے وہ بعض اوقات تعاون نہیں کرتے تھے، تو پھر مجھے کبھی ادھر کبھی ادھر سے کبھی لکھنا پڑتا، کبھی ان کی منت زاری کرنی پڑتی. تو اس طرح 50 سال کے بکھرے ہوئے ان فتاوی کو اولین مرحلے کے اندر جمع کیا. حضرت کو جا کر بتایا، حضرت بہت زیادہ خوش ہوئے، بہت دعائیں دی، بہت خوش ہوئے، انعام دیا بلکہ. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ان سارے کے سارے فتاوی کو صاف لکھا، یعنی اگر وہ صاف نہیں تھے تو ان کو لکھا. دوسرے نمبر پر ان کا یہ کام کیا کہ بڑا باریک کام تھا. بعض اوقات ایک ہی فتویٰ ہوتا ہے، ایک ہی صفحہ ہے، اس میں 8-10 سوالات سائل نے کیے ہوتے ہیں اور مجیب نے ان 8-10 سوالوں کے جوابات دیے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن ایک سوال حدود سے متعلق ہے، ایک نکاح سے متعلق ہے، ایک تراویح سے متعلق ہے، ایک عمرے سے متعلق ہے، ایک نماز سے متعلق ہے، ایک طہارت سے متعلق ہے، ایک خرید و فروخت سے متعلق. اب ان میں سے ہر فتوے کو کاٹنا، اس کو اس کے سوال کے ساتھ جوڑنا، اس کو اس کے متعلقہ باب میں ڈالنا، یہ ایک بڑا جان جوکھم میں ڈالنے والا کام تھا. پھر یہ کام اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہوا. پھر ہر فتوے کا عنوان قائم کیا. پھر اس کے بعد ان فتاوی کے عناوین اور ابواب اور فصلیں قائم کرنے کے بعد ان فتاوی کے حوالہ جات کی تخریج کی ہے. تخریج کا مطلب یہ ہے کہ جو اس زمانے میں شامی تھی وہ کوئی استنبول کا نسخہ تھا، تو آج کل HM سعید کا نسخہ چل رہا ہے، تو اس عبارت کو آج کل کی کتابوں کے متداول کتابوں کے مروجہ نسخوں کے مطابق ان کے حوالہ جات لگائے. پھر تیسرا آخری کام کیا اضافہ حوالہ جات. ہر فتوے پر میں نے الگ سے حوالہ جات الگ سے حوالہ جات. پھر اس کو کمپوز کیا. کمپوزر بھی شروع والے جو تھے وہ بڑے تنگ کرنے والے تھے، خدا کر کے پہلی جلد آئی. پھر اس کے بعد پھر حضرت ایک ایک فتویٰ حضرت نے نظر ثانی کی، حوالے دیکھے. اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت تک 4 جلدیں آ چکی ہیں. اب 5ویں جلد پر الحمدللہ کام ہو رہا ہے. وہ کتاب الوصیت، کتاب الفرائض، میراث اور متفرقات سے متعلق 5ویں جلد پہ آج کل میں کام کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. اور کتنی آگے انتظار کریں کہ ہم اور کتنی جلدیں آ سکتے ہیں؟ یہ عرض کر دوں خود نوشتہ فتاوی تو 5 جلدوں میں تقریباً مکمل ہو جائیں گے. لیکن اب ایک اور ہم نے کام شروع کیا ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کا بھی سلسلہ شروع فرما دے. وہ ہے حضرت کے مصدقہ فتاوی. اچھا، یعنی یہ فتاوی عثمانی وہ ہے جو حضرت کے نام سے شائع ہوئی ہے. فتاوی عثمانی یہ حضرت کے خود نوشتہ فتاوی ہے. اب ہم نے وہ فتاوی جمع کر لیے ہیں، الحمدللہ کر چکے ہیں، جمع کر چکے ہیں. اب اس کی کمپوزنگ اور تخریج و تعلیق کا کام چل رہا ہے. وہ ہے حضرت کے خود نوشتہ نہیں بلکہ مصدقہ فتاوی. فتاوی کسی اور نے لکھے، حضرت نے ان کی تصدیق کی ہوئی ہے. یعنی تصدیق بھی تقریباً لکھنے کے ہی برابر ہوتا ہے، کیونکہ ایک ایک لفظ اس کو دیکھنا، پڑھنا، پھر اس کے مطابق تصدیق کرنا. تو وہ فتاوی لاکھوں میں نہیں تو ہزاروں میں ہیں.
تو اب ہم نے وہ کام بھی شروع کیا ہے. تو ایک طرح سے اب نئی ایک چیز آنے والی ہے جس کا نام ہوگا مصدقہ فتاوی عثمانی. مصدقہ فتاوی، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. اچھا مولانا، میں آج آپ کے مدرسہ میں آیا اور بڑے کم ایسا ہوتا ہے کہ ڈسپلن اور صفائی، طلباء کی نفاست اور طلباء کا خوش اسلوبی سے ملنا، جمع نہ ہونا. سب سے بڑی بات جو میں سمجھتا ہوں ایز اے طالب علم کہ اکثر مدارس کی جو واش رومز ہوتے ہیں وہ پبلک ہوتے ہیں اور ان کے اندر سویپر نہیں ہوتے ہیں، وہ صفائی نہیں ہوتی، طالب علموں نے کرنی ہوتی. طالب علمی زمانہ ہم نے بھی گزارا ہے، لیکن انتہائی صاف ستھرا آپ کا یہ سارا ماحول. اور کتنے طلباء آپ کے ادارے میں پڑھ رہے ہیں؟ ذرا اپنے ادارے کا تھوڑا سا تعارف کروا دیں ہمیں. بھائی ابوبکر صاحب، یہ جامعہ صفہ سعید آباد ہے اور اس کی اس وقت یہاں بلدیہ میں 3 برانچیں ہیں جی جو کام کر رہی ہیں. ہمارے پاس رہائشی طلباء کی تعداد تقریباً 1450 ہے. اللہ اکبر. 750 یہاں مرکز میں رہتے ہیں اور 700 سے کچھ زیادہ ہماری شاخ صدیق اکبر ہے، 5-7 منٹ کے فاصلے پر وہاں پر ہے. درجہ تمہیدیہ اعدادیہ سے لے کر تخصص سال دوم تک کے درجات ہیں. 42 کلاسوں کا حفظ و ناظرے کا یہ نیٹ ورک ہے. پاکستان میں قرآن کریم کا یہ دوسرا بڑا نیٹ ورک ہے. سبحان اللہ. 42 کلاسیں آپ کو سوچیں. 42 کلاسیں. 2700 طالبات ہیں جو ہمارے مدرسۃ البنات کے اندر ہیں. مدارس تو ماشاءاللہ بہت سارے ہیں اور کام کر رہے ہیں اور سب کی قدر ہونی چاہیے دل کے اندر. سب امت کے محسن ادارے ہوتے ہیں اور اللہ پاک ان سب کو پھلتا پھولتا جیتا جاگتا ترقی والا رکھے. اس مدرسے کی بنیادی خصوصیت ہے کوالٹی آف ایجوکیشن، معیار تعلیم کی مضبوطی. چنانچہ دارالعلوم کراچی اور جامعۃ العلوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کے بعد صوبہ سندھ میں وفاق المدارس میں اب تک سب سے زیادہ پوزیشنیں اس ادارے نے لی ہیں. اللہ اکبر. پاکستان کی سطح پر اس ادارے کی پوزیشنیں آتی ہیں اور یہاں سامنے یہ شیلڈ بھی موجود ہے جو آج سے 3-4 سال پہلے میرے حضرت والد صاحب جو اس جامعہ کے رئیس اور محتمم ہیں ان کو وفاق المدارس کی طرف سے ٹاپ 10 مدارس میں یہ مدرسہ شامل ہے تو ٹاپ 10 مدارس میں شامل ہونے کی شیلڈ دی گئی. تو الحمدللہ تقریباً تمام درجات میں طلباء نے پوزیشنیں لی ہیں. اور قرآنی کمپیوٹر طلباء آپ نے سن رکھے ہوں گے کہ وہ خاص طلباء ہیں جو پورا قرآن کریم آیت نمبر کے حساب سے بالکل وہ آیت نمبر قرآن کا پچھلا اگلی آیت کون سی ہے، وہ طلباء بھی یہاں کے ہیں. اچھا، قرآنی کمپیوٹر مدرسے کے حساب سے بھی یہ مدرسہ بڑا مشہور و معروف رہا. اور اسی طرح سے یہ جو شعبہ کتب ہے یعنی شعبہ درس نظامی اس میں بھی یہاں کے طلباء نے پوزیشنیں لی ہیں، طالبات نے بھی طلباء نے بھی. اچھا ماشاءاللہ. تو کوشش ہوتی ہے معیار تعلیم کو مضبوط رکھنے کی. یہاں داخلہ بڑا مشکل سے ملتا ہے. 3,500-4 ہزار درخواستیں اس رمضان کے بعد آئیں اور ہم نے داخلہ دیا کوئی تقریباً 70-80 طلباء کو. اچھا. نئے 70-80 طلباء ہی داخل ہو پائے ہیں اور درخواستیں تھیں 3,500. کئی دن تک مسجد بھری رہی ہے، یعنی پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی، اتنا امتحان کا سلسلہ تھا. تو جو گنجائش ہوتی ہے اس کے مطابق. البتہ ابھی جامعہ نے نادران بائی پاس پر 14 ایکڑ زمین خریدی ہے اور اب وہاں سلسلہ انشاءاللہ شروع کرنے کا ارادہ ہے. دعا بھی کیجیے اللہ اس کو قبول و منظور فرمائے. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ان ساری کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ آپ کو عزت دے اور آپ سے راضی ہو. مفتی صاحب، کوئی ایک ایسی بات ادارے کے حوالے سے آپ سمجھتے ہوں کہ جو حکومتی سطح پر آپ کو مشکلات کا سامنا ہے ادارے کو چلانے میں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جتنے بھی ادارے ہیں نا ان کو بھی اس کا سامنا ہوگا اور یہ سب کے دلوں کی آواز ہے اور ہماری بھی. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو عام طور پر حکومت کی طرف سے بات آتی ہے نا کہ جی ہم وظائف دے دیں گے یا ہم جو ہے نا قومی دھارے میں آ جائیں مدارس، یا یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تعاون کرنا چاہتے ہیں، ہم کمپیوٹر دینا چاہتے ہیں، ہم اتنے معلمین کی تنخواہیں دینا چاہتے ہیں. ارے بھائی ہم کہتے ہیں کچھ بھی نہ کرو، صرف ایک کام کر لو، بنیادی ضروریات زندگی وہ دینی مدارس کی فری کر دو. بنیادی ضروریات زندگی میں بجلی، پانی، گیس. اس وقت آپ اور ہم یہ جو پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں جامعہ میں بجلی نہیں ہے، بالکل نہیں، یہ سولر پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. اسی طرح سے آپ دیکھیں 14 گھنٹے یہاں پر بجلی نہیں ہے اور 42 حفظ کی کلاسیں، پھر 2700 طالبات کا ذرا سا آپ ذہن میں رکھیں. پانی نہیں ہے جبکہ یہاں قریب میں ہب ڈیم ہے تو ہب ڈیم تو بھرا ہوا ہے لیکن چونکہ پانی کا نظام صحیح نہیں ہے، حکومتی نظام. ہم یہ کہتے ہیں پانی، بجلی، گیس، یہ 3 چیزیں آپ مدارس اور مساجد کی فری کر دیں. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا کوئی تعاون نہیں ہو سکتا. مطلب کبھی حکومتی سطح پر یہ بات ہوئی اور آگے سے آپ کو انہوں نے
حوصلہ دیا ہو. میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو مسجد ہے, میں نے دیکھا, ظاہری بات ہے کہ مسجد کا نظام تھوڑا سا مدرسے سے ہٹ کے ہوتا ہے, الگ میٹر ہوگا, تو آپ کی مسجد کے جو میٹر ہے اس کے اندر بھی ٹی وی کا وہ لگ کر آتا ہے. تو یہی جو سارے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ہے وہی ہمارے ساتھ ہے. کبھی ہماری تو آج تک انہوں نے یہ بات نہیں مانی کہ وہ ٹی وی کا جو ٹیکس وہ ختم کر دیں. خیر, اللہ پاک حکومت کو جو ہے وہ اچھی حکومت آئے آنے والے وقت میں. آپ آج کل پورے پاکستان کے لیے اچھا ہو, پورے پاکستان کے لیے اچھا ہو. جی, یہ تو چونکہ آپ نے اسپیسیفک مدرسے کے حوالے سے سوال پوچھا تو میں نے جواب دے دیا. ہماری چاہت یہ ہے, تمنا یہ ہے, آرزو یہ ہے, ہمارا ملک مضبوط ہو, ہمارے ادارے مضبوط ہوں, ہمارے یعنی جو آئینی ادارے ہیں وہ مضبوط ہوں, ہمارے جو سلامتی کے ادارے ہیں وہ مضبوط ہوں, عوام مستحکم ہو, ترقی کرے, عوام سے غربت کا خاتمہ ہو, پسماندگی کا خاتمہ ہو, بھوک کا خاتمہ ہو, لوگوں کو روزگار ملے, لوگوں کے بنیادی مسائل حل ہوں. یہی ہماری چاہت ہے, یہی دعا ہے, یہی تمنا ہے, اس کے لیے کاوشیں کرتے رہتے ہیں. بالکل, انشاءاللہ. مولانا مفتی صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا اور اتنا آپ نے ہمارے لیے جو ہے وہ وقت نکالا اتنی مصروفیت کے اندر. اللہ آپ کو صحت دے. تھوڑی سی آپ کی صحت بھی کل سے بحال نہیں تھی. اللہ پاک آپ کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. یہ میری دعا ہے. ہمارا یہ جو کام ہے اس کے حوالے سے آخری کوئی ہمیں بات اور ہمارے ناظرین کو کوئی بات نصیحت کے طور پر فرما دیں, اور پھر میں اجازت چاہوں گا آپ سے. بس بھائی بکر صاحب, نصیحت تو خیر بڑے کرتے ہیں, ہم تو ایسے ہی ہیں. بس یہ ایک درخواست ہے کہ اللہ پاک کرے کہ آپ کا یہ سلسلہ دین کا صحیح چہرہ انسانیت کے سامنے لانے کا ذریعہ بنے. آمین. وہ چہرہ جو پرکشش ہو, سبحان اور وہ پرکشش اسی وقت ہو سکتا ہے جب دین کا حقیقی چہرہ سامنے جائے. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ وہ تبلیغ والے حضرات کہتے ہیں کہ کوئی بھی بات, کوئی بھی بیان, کوئی بھی گشت نتیجہ خیز اسی وقت ہوتا ہے جب آخر میں تشکیل ہو. تو ہر پروگرام کے اختتام پر کوئی نہ کوئی سبق, کوئی نہ کوئی عوام کے لیے کوئی ایک نقطہ, کوئی پوائنٹ وہ ضرور ہونا چاہیے. مثلاً آج کے پروگرام کا ایک سبق یہ ہو سکتا ہے کہ عوام الناس کبھی بھی کسی بھی صورت میں, جذبات الگ ہوتے ہیں, پالیسی الگ ہوتی ہے. سیرت طیبہ سے یہی ملتا ہے. قانون کو ہاتھ میں نہ لیں, یہ ایک سبق ہمیں مل رہا ہے. حکومت کے لیے سبق یہ ہے کہ بھائی ہم غیر سیاسی لوگ ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں پاکستان اہم ہے, پاکستان اہم ہے. سیاستدان فلانا آیا فلانا چلا, وہ آتے جاتے رہیں گے. ملک کے لیے کچھ سوچا جائے, اور ساتھ ساتھ میں اس ملک کے لیے کم از کم یہاں سے جو لوگوں کی اس وقت معاشی حالت اب تری کا شکار ہے, اس سے اس ملک کو نکالا جائے, اور ساری پالیسیوں کا محور مرکز معیشت کو بنایا جائے. تو یہ ملک انشاءاللہ العزیز سروائیو کرے گا. اللہ اس کو ترقی دے گا, استحکام دے گا, بلندی دے گا. اللہ کرے کہ ہمارے وطن عزیز کو اللہ تعالی ہر اعتبار سے اسٹیبلٹی عطا فرمائے. آمین آمین. بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین, مفتی صاحب کی آپ نے گفتگو سنی اور بڑی دلچسپ گفتگو رہی, بہت انہماک میں رہا گفتگو کے اندر. آپ بھی سنیے گا اور اپنی قیمتی آراء سے ہمیں کمنٹس کے اندر ضرور بتائیے گا. اور تب تک کے لیے مجھے, میری ٹیم کو اور مفتی صاحب کو اجازت دیجیے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.